بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے 150 نمبر جو آیت ہے اس پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اس سے آگے شروع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آیت نمبر 150 کو ہم مکمل بھی کر لیں جی جی، اور اس میں ایک دو باتیں ہیں وہ بھی بیان ہو جائیں تو اچھا ہے، تاکہ سننے والوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ واضح ہو جائے گا اس کا جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے ساتھ جو رویہ آپ نے اختیار فرمایا، جو سلوک قرآن مجید نے بیان کیا، اسے ہم نے پڑھا تھا۔ اب ایک یہ مسئلہ تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، آپ کی وہاں سے واپسی ہوئی تھی، تو واضح بات ہے کہ حضرت ہارون پہلے ذمہ دار شخص تھے، یعنی قوم کے دیگر افراد بھی تھے، لیکن ان سب پر جو سردار آپ کہہ لیجئے بڑے تھے وہ حضرت ہارون تھے۔ بحیثیت ایک رسول، ایک نبی کے یہ ذمہ داری ان کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک رویہ رد عمل تھا وہ بالکل فطری ایک رد عمل تھا، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ شرک اور توحید کا مسئلہ بھی تھا۔ اب جب یہ بات حضرت ہارون نے کلیئر کر دی، واضح کر دی یہ بات، اور وہ کیسے واضح کی وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا جو انداز ہے اس کے بعد وہ کیا ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے، تو اس سے مسئلہ بالکل یہ سوال اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ حضرت ہارون نے کہا کہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے ماں جائے، لوگوں نے مجھے دبا لیا، مجھے کمزور کر لیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں۔ یہ بات یہاں پر یہ بیان ہے، ایک اور مقام پر ہے کہ بھئی آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ بھئی میرے قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا، تفریق پیدا کر دی۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تفریق کتنا بڑا زہر ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کہ حضرت ہارون اس حوالے سے یہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ وقادوا یقتلوننی، کہ قریب تھا کہ یہ مجھ کو مار ڈالیں، مجھ کو مار ڈالیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، پس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے، کہ بھئی دشمن جو ہیں مقابل یہ جو جنہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو اگر آپ میرے ساتھ لڑو گے یا مجھے مارو گے یا مجھے پکڑو گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ دشمن مزید مضبوط ہوگا، اس کو ان کا فائدہ پہنچے گا ہمارے اس جھگڑے سے، اس لڑائی سے، یہ فرمایا۔ اب یہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی مجھے مشرکین کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ مجھے تو شامل نہ کر۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو آخری آیت ہے 151، فرمایا قال رب اغفر لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ یہ اصل ہے اللہ کے نیک بندوں کا رویہ، فوراً پلٹے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھیں وہ قدم بھی اٹھایا تو وہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہے، لیکن جیسے احساس ہوا کہ حضرت ہارون نے جب اپنی وضاحت کر دی، اس کے بعد پھر اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی، اللہ سے دعا کی۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بڑا خوبصورت ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف غصے کی کیفیت ہے، دوسری طرف پھر توبہ کی کیفیت ہے، اور پھر انسان پلٹ جاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو غصہ ہے، یہ اب یہاں پہ ہمیں وہ غصے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف توبہ کی اور احساس
ندامت کی میں کہہ سکتا ہوں اگر یہ لفظ مناسب ہے تو یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. جو غصہ ہے اس کی سائیکی کیا ہے؟ یہ انسان کنٹرول اس کو کیسے کرے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں سیرت مل رہی ہے, اس کو انسان اس کے اوپر کیسے کنٹرول کرے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے غصے کی ایک وجہ تو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, بایولوجیکل آپ اس کو کہہ لیجئے کہ انسان کے وجود میں انسان کے جسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ وجہ غصے کی بنتی ہے. یعنی کوئی کمی, ڈیفیشنسی آپ اس کو کہہ لیجئے جسمانی طور پر, وہ بھی ایک غصے کی وجہ ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی ہے اور بھوک اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو انسان کو غصہ آتا ہے. ایسی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. دوسری وجہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر, یعنی جو ایک سٹیٹس, ایک لیول انسان کا معاشرے میں اگر اس کو ایک بلند سطح ملتی ہے تو اس بنیاد پر بھی اس میں ایک غصہ وہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے, کبر کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ اس کی ہوتی ہے. لیکن اس کا جو حل ہے, جو اس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اس پہلو سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا علاج ہمیں بیان ہوتا ہے کہ جیسے واضح بات ہے کہ آپ کے اصحاب میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو غصے کے تیز بھی تھے, غصہ انسان کی ذات کا حصہ بھی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں, حضرت عمر فاروق جلال والے تھے, اس طرح دیگر اور بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا تھا کہ مثال کے طور پر انسان اٹھ جاتا ہے جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, اٹھنے سے, جانے سے, آنے سے بھی پوزیشن چینج کرتا ہے, اس سے بھی غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے, انسان وضو کرتا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, چھوتا ہے, اس سے بھی انسان کا غصہ چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, تو کہا کہ اس سے بھی غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ غصہ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ اپنی حد کو چھونے لگ جائے تو اس سے بڑے بڑے نقصانات اور بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے المیے بھی وجود میں آتے ہیں. اگر ایک شخصیت ہے جو بہت بڑا ذمہ دار ہے, معاشرے میں ذمہ داری ہے اس پر, اگر اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, جلد بازی ہے, غصہ ہے, تو وہ پھر پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے اپنے ساتھ. صحیح. ہمارے صاحب بعض دفعہ غصے میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے, تو اگر ابھی یہ بات نہ کی تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے, یہ جو چیزیں, یہ کیفیت ہے, یہ ختم ہو جائے گی اور بات کی جو انٹینسٹی ہے وہ قائم نہیں رہے گی, بات کے اندر وزن قائم نہیں رہے گا. اس لیے یہاں پہ میں نے بولنا ہی بولنا ہے. اور بعد میں اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یار اگر واقعی ایک جگہ میں نہیں بولا تھا تو اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے, اور اس جگہ میں بولا تو نقصان ہوا ہے. لیکن یہ جو انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے بولنے کا, بولو, اور اندر سے ایک جو ہے نا فورس لگ رہی ہوتی ہے کہ بولو بولو بولو, یہ اصل میں فورس انسان کو ابھارتی ہے. تو اس پہ انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمجھدار انسان ہمیشہ فوراً نفع نقصان کو دیکھتا ہے. اللہ نے جو عقل انسان کو دولت یہ دی ہے, اس کا مطلب ہی باندھنا ہوتا ہے. عقل کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی کوئی آپ ریئیکشن دیتے ہیں, ریٹیلیشن دیتے ہیں, تو آپ اس کو پرکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. سمجھدار لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کو بند کر لینا تو انسان کے کنٹرول میں ہے نا, کہ انسان وہاں پر بات ہی نہ کرے, بولے نہ, خاموش ہو جائے, تو پھر اس کا ریئیکشن بعد میں دے. ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان اس طرح سیکھتا ہے. اگر وہ بولتا ہے, بول بیٹھتا ہے, تو اس کو بعد میں پرکھنے کا, سمجھنے کا, تجزیہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو انسانی زندگی یہ چلتے پانی کی طرح ہے. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اپنی شخصیت سے, اپنی ذات سے, وہ جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو پھر انسان نکالتا چلا جاتا ہے. انسان ہے, کوئی فرشتہ تو نہیں ہے, اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو غصے میں انسان کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور ایسا یعنی کہ نامناسب الفاظ کا چناؤ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے,
جب آپ نے خود کہا کہ بھی وہ غصے میں ہے یا وہ ایسی کیفیت میں جب وہ شکوہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 حصے میں سے 99 حصے رحمت اور محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ جو محبت اور رحمت کا ہے وہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو دیا ہے۔ اس میں جانور بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ کبھی اپنے رب سے شکوہ کر بیٹھتا ہے، اپنے منہ سے ایسی بات نکال بیٹھتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب وہ اپنی نارمل حالت میں آتا ہے تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ صحیح جی مولانا صاحب۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ یعنی جب اللہ سے مغفرت کی دعا کی، مغفرت طلب کی اور رحمت طلب کر لی، اب اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو انہوں نے شرک کیا تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی سزا ان کو دی۔ اب اس سزا کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بنایا عجل، سینالہم غضب من ربہم، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی، ایسے کہ جیسے انڈیل دی گئی ہو ان کے دلوں میں محبت، یہ ان کی حالت تھی۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، سزا تو ملے گی فرمایا، اور وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں ان کو ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ اب جو یہ شرک کیا ہے، جنہوں نے ارتداد کیا ہے، ان کو سزا اس صورت میں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر توبہ کی اس کے بعد، وَآمَنُوا، اور ایمان لائے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دو طبقے ہو گئے نا، ایک وہ طبقہ کہ جنہوں نے پھر توبہ کی، یعنی یہاں پر توبہ سے مراد کیا ہے، وہ کہ جو نہیں روک سکے یا جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے وہ اللہ کی طرف پلٹے، جن کو پھر لے کر احساس ندامت کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر بھی اللہ کے پاس گئے تھے۔ 70 قرآن پاک بیان کرتا ہے 70 لوگوں کو، یہ وہ سردار تھے، ان کو نمائندہ تھے، ان کو لے کر گئے تھے۔ تو یہاں پر پھر کیا سزا ہوئی؟ فرمایا کہ تم انفسکم کے الفاظ ہیں، اقتلوا انفسکم، کہ اپنوں کو قتل کرو، یعنی جو اس کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کو سزا، ان کے جو اپنے ہیں وہ ان کو سزا دیں۔ تو یہ یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر موجود ہے، خدا کی طرف سے ان کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ صحیح، لیکن یہ بات کیسے ہم سمجھیں کہ اپنے لوگوں کو قتل کریں؟ اب وہ لوگ جن کو احساس ندامت ہو گیا وہ دوسروں کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، سزا دے رہے تھے، کیسے سمجھیں اس کو؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جو توحید پرست تھے، جو موحد تھے، خدا کو مانے ہوئے تھے اور حضرت ہارون کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو ان کے لیے ہے کہ جو موحد ہیں ان کو سزا دیں کہ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اور بچھڑے کو پوجا ہے، جنہوں نے اس کو معبود خیال کیا اور اس پر پھر اصرار کیا اور پھر اس پر جمے رہے، تو ان کی سزا پھر یہ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر جگہ اللہ رب العزت عذاب بھیج رہے ہیں، اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو عذاب آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، وہ ٹڈی دل کا عذاب ہے، دوسری تیسری چیزیں، یہاں پہ کیوں یہ اسپیسیفک کہہ دیا کہ انسان ہی انسان کو جو ہے نا جو یہ بھی ایک لحاظ سے ان کے لیے عذاب ہی ہے کہ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ شرک بذات خود بہت بڑا جرم ہے، ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیم قرآن پاک نے کہا، اور پھر شرک پیغمبر کی موجودگی میں۔ حضرت موسیٰ تو طور پر گئے، حضرت ہارون تو موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اور یہ بغاوت کی گئی، غداری کی گئی، تو لہٰذا ان کو سمجھانے کے لیے خدا کی طرف سے یہ سزا اتری۔ صحیح، ذلت فی الحیات الدنیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ان کی ذلت یہی کہ ان کو قتل کیا گیا، یہ ان کی کمزوری اور اس کو ان کے لیے عذاب بنا دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آخرت میں کہا گیا کہ آخرت میں ذلیل ہوں گے، تو یہاں پر یہ فرمایا کہ بھائی دنیا کی زندگی میں ہی یہ دیکھیں گے اپنے عذاب کو، اور رسول کی موجودگی میں
جو سزا دی جاتی ہے اور جو خدا کی طرف سے عذاب اترتا ہے وہ در حقیقت دنیا میں ہی ان کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے نا. یعنی آپ دیکھیے سورۃ التوبہ میں ہم پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ذلت کا لفظ مشرکین مکہ کے لیے اترا ہے, وہاں پر بیان ہوا, تو ان کو دنیا کی ہی زندگی میں ذلیل کر کے رکھ دیا گیا. صحیح. آیت نمبر 153 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ توبہ کے بعد ایمان. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا گناہ کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے انسان کے اندر سے؟ گناہ کے کرنے سے ایمان نہیں جاتا, لیکن جب وہ ارادتاً شرک کرتا ہے اور وہ اس پر مصر ہوتا ہے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر وہ لوٹتا ہے تو اس کا وہ لوٹنا ہی اس کے ایمان کی علامت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, مانتا ہے, تو اس کو پھر قبول کر لیا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا, اس نے بلیف سسٹم ہی اس نے ختم کر دیا ایک جگہ سے, اور پھر جب دوبارہ سے شعوری طور پہ اس نے دیکھا تو پھر اسی مذہب پھر وہ پلٹا, واپس آیا, ایمان لایا. ٹھیک, صحیح. آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. میں کچھ ناظرین کے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی ہمارے صاحب, ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات بھی ہیں. پہلا سوال یہ ہے, پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے علم تھا کہ کچھ انسان کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ کیا اس کی تخلیق میں رحم, عدل اور انصاف, یہ چیزیں پھر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایک صفت کو اٹھاتے ہیں, بس اسی پر ہی فوکس کر لیتے ہیں. میں بہت جگہوں پہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو جب ہم کہتے ہیں, اس کی مشیت کو, اس کی مشیت کو کبھی بھی اس کی حکمت اور اس کے علم سے علیحدہ ہم نہیں کر سکتے. یعنی بادشاہ بھی ایک چیز چاہتا ہے, ایک آمر بھی چاہتا ہے, ڈکٹیٹر بھی چاہتا ہے, ظالم اور جابر بھی چاہتا ہے, لیکن اس کے جبر میں, اس کی ڈکٹیٹرشپ میں حکمت نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا. وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اپنے مخالفین کو دباتا ہے, ان پہ جبر کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت ہے, وہ چاہت ہے, اس میں اللہ کی حکمت بھی پوشیدہ ہوتی ہے, اللہ کا علم بھی پوشیدہ ہوتا ہے. اسی چیز کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں انسانوں پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور محض نہیں پیدا کیا, اللہ نے سب کو اختیار کیا ہے, اختیار دیا ہے. لوگ اچھی راہ کو بھی اختیار کرتے ہیں, لوگ بری راہ کو بھی اختیار کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, اللہ نے انسان کے لیے وحی کے ذریعے سے یہ بھی انتظام کر دیا, اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے. اب انسان کی مرضی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کینسر سے فلاں مریض نے مر جانا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بد پرہیزی کرے گا, مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے, اگر یہ بد پرہیزی کرے گا تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ مریض اب اس حالت میں ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہو سکتی ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ مریض نے, ڈاکٹر نے اس کو مار دیا. تو ڈاکٹر اگر آپ کو ایک پلان دیتا ہے, بتاتا ہے, تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح ان مسائل کو واضح کر دیا, انسان کو جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے با اختیار بنایا. اسی با اختیار ہونے کی بنیاد پر انسان پر فیصلے ہیں کہ وہ جو راستہ چاہے پھر اختیار کرے. صحیح, ٹھیک. ہمارے صاحب اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں جی نماز کا مقصد کیا ہے؟ کیا نماز صرف سکون کے حصول کے لیے ہی اللہ رب العزت نے نازل کی؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی اللہ سے آپ کا تعلق جڑتا ہے, اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے, اور یہ وہ تعلق ہے کہ جو پھر آپ کی پوری زندگی میں اللہ کی جو تعلیم ہے, اللہ کے جو احکام ہیں, وہ پیش نظر رکھنے کا نماز ایک ذریعہ بن جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے, لیکن بہرحال جو فرض ہے خدا کی طرف سے وہ فرض ہے, وہ آپ نے ہر صورت میں اس کو ادا کرنا ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی سارق, آپ سوال رکھیں ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین کے سوال تھے جس میں نماز کی بات کی گئی, تو استخارہ کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اللہ کی رہنمائی طلب کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اگر ہمارے سینے میں ایک ٹائٹنس کی فیلنگ ہوتی ہے, اور کئی لوگوں کو ہوتی ہے استخارے کے بعد, کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیگیٹو سائن دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے استخارہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے سینے میں کوئی گھٹن ہوتی ہے
اس کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی، یعنی اس میں یہ بھی ہماری تربیت اور ہدایت ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حل ڈھونڈو، اللہ سے پوچھو، اللہ سے گزارش کرو، درخواست کرو۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ استخارہ کر کے آپ رات کو سوتے ہیں تو خواب میں کوئی نہ کوئی آپ کو رہنمائی، کوئی ہدایت مل جاتی ہے۔ یعنی انسان، واضح بات ہے کہ جب اٹھتا ہے تو کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک بشاشت ہوتی ہے، ایک فریشنس ہوتی ہے، یا اس خواب کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے، تو انسان اپنی طرف سے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک خوشخبری ہے یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں اس کو کر لوں۔ اگر کوئی ایسا خواب وہ دیکھتا ہے کہ جس سے اس کو ایک ڈراؤنا سا خواب ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، یا کوئی اس کی طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مجھے اس کے منفی اشارہ ہے کہ بھئی یہ آپ کام نہ کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہے نا، اس کی حیثیت ایک تو ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا رجوع اور تعلق۔ استخارہ در حقیقت بندے کا رجوع ہے اپنے رب کی طرف، اور اسلامی تعلیم میں اس کی بڑی بنیادی حیثیت ہے کہ سب سے اولیت اور فوقیت اگر کسی ذات کو حاصل ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے خدا کو وہ اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وہم ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ میرے خیال میں یہ اسی طرح سے یہ چیز ہے کہ سینے میں گھٹن محسوس ہوئی، یا انسان کو کبھی کبھی اور طرح سے چیزیں فیل ہوتی ہیں، مختلف طرح کی فیلنگز آتی ہیں، تو یہ جو وہم ہوتا ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ وہم کی ایک تو حیثیت کوئی نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بیان کر دیا کہ جب مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ خیال کرتے ہیں کہ بھئی میرا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹنے کی جو صورت ہوتی ہے، یا تو ایک یہ ہے کہ جیسے انسان کے جسم سے ہوا نکل جاتی ہے تو آواز ہوتی ہے، یا انسان کوئی اسمیل محسوس کرتا ہے، تو فرمایا تب تو ٹھیک ہے کہ تم یہ سمجھو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کا وجود ہے کہ جس کو آپ اپنی حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، پھر تو آپ اس چیز کو مانیں۔ اگر حواس خمسہ سے اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، یا اس کا ایک وجود ہی نہیں ہے، تو خام خواہ آپ اس کے پیچھے مت چلیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو وہم ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر دیجئے۔ جب آپ اس کو چیلنج کر دیں گے نا تو اس کا وجود خود بخود ختم ہو جائے۔ چیلنج کیسے؟ چیلنج یعنی مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کوئی وہم، کوئی خیال، کوئی سوچ پیدا ہو گئی، آپ اس کو چیلنج کیجئے، کبھی اس کو آپ اس طریقے سے کرٹیسائز کیجئے، اس کا تجزیہ کیجئے، آئے کہ اس کی کوئی حیثیت بھی یا نہیں ہے، اس کا وجود بھی یا نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی وہم میں مثال کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جب چیلنج کریں گے، جو اس کا تجزیہ کریں گے، خود بخود آپ اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ جی شارق۔ انسان کی مختلف شخصیات ہوتی ہیں، مختلف اصناف موجود ہوتی ہیں، اب انسان کی روحیں بھی موجود ہیں، تو کیا روحوں کی بھی مختلف شخصیات ہوتی ہیں، ان کی بھی مختلف جینڈرز یا اصناف ہوتے ہیں؟ روح کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث میں، روح آتی ہے جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ استعمال ہوتا ہے زبان میں۔ ممکن ہے کہ روح کا لفظ کسی اور زبان میں جب استعمال ہو تو وہ مذکر کے انداز میں ہو جائے، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں وہ زبانوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صنف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اس سے نہ کوئی مذکر نہ مؤنث، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، روح در حقیقت قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ زندگی ہے جو انسان کے وجود میں ہے، باڈی میں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ ایک تو یہ زندگی جو لائف ہے ہمارے اندر کہ ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سونگھتے ہیں، ایک تو یہ چیز۔ دوسرے قرآن پاک نے یہ بتایا کہ جو روح ہے یہ مختلف ہے جانوروں سے، یعنی ایک روح ہے جو جانوروں میں ڈالی گئی، ایک روح وہ ہے کہ جو انسانوں کو دی گئی۔ انسان کی جو روح ہے وہ شعور پر مبنی ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ دونوں میں فرق ہوگی، مخلوق وہ بھی ہے، مخلوق یہ بھی ہے، یہ دوسرا معنی روح کا ہے۔ تیسرا قرآن پاک نے اس سے وحی مراد لی، ریولیشن، جو جبریل لے کر آتے رہے، اس لیے روح الامین، حضرت جبریل کو روح بھی قرآن پاک میں کہا گیا، وہ روح لانے والے ہیں۔ تو لہٰذا روح کا کوئی
کا کوئی جینڈر نہیں ہے، لیکن روح کیا ہے؟ فرمایا کہ من امر ربی، وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا امان صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے، اس کی عمر اس وقت تقریباً 32 سال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بچے کو اسی کے فیملی کے جو باقی ممبرز ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر وہ بچہ غریب ہے، مفلس ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور اس کی پرورش اور تربیت کے کوئی اور ذرائع نہیں ہیں کہ جیسے کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے یا کوئی جائیداد ہوتی ہے یا اس کے نام کچھ نہیں ہے، تو اگر وہ اس سطح کا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک بہن اور بھائی کی شادی آج تو نہیں ہوتی لیکن اس وقت ہوتی رہی؟ قرآن مجید نے اس بارے میں جو سمپل بات بیان کی ہے، وہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا زوج ہم نے جوڑا، اسپاؤس پیدا کیا، وبث، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کثیرہ کے الفاظ آتے ہیں کہ پھر ہم نے اس طرح انسانوں کو دنیا میں زمین پر ہم نے پھیلا دیا۔ بس اتنا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، باقی جو بیان ہے قرآن مجید اس سے خالی ہے۔ وہ روایات ہیں، وہ تابعین نے بھی اس کو نقل کیا، مفسرین کرام نے بھی اس کو بیان کیا، صحابہ نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن کوئی مرفوع قول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بیان بات ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جو باتیں ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی اور بہن کا نکاح یا اس طرح دوسری صورت کے حوا کے علاوہ اور عورتوں کا ہونا، تو ایسا کوئی ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور نہ ہی کسی مستند حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ اس بات میں فکر مند ہوا کریں کہ جہاں پہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہو اور جہاں پہ آپ کے عمل کا معاملہ ہو، تو اس کے بارے میں تو ضرور فکر مند ہونا چاہیے۔ ایسے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، وہ ایک عالم کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے، لیکن عوام الناس کو اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ یہ کوئی ہمارے عقیدے سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے۔ ہماری بات فقط وہاں تک رہنی چاہیے جو قرآن نے بیان کر دی یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع اور مستند جو حدیث اور روایت ہے وہ ہمارے لیے پھر اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی شارق، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ استخارے کے حوالے سے میرا پہلے سوال تھا، اسی حوالے سے مزید سوال ہے کہ استخارہ کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی معاملے کے حوالے سے ابہام ہے، کنفیوژن ہے، تب کرنا چاہیے؟ جیسے اگر مثال کے طور پر کسی لڑکے کے لیے رشتہ آتا ہے، وہ اپنے یعنی کہ مائنڈ میں وہ طے شدہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے میرے لیے ٹھیک ہے، پرسنلی وہ اس سے کمفرٹیبل ہے، لیکن اس کے والدین کی رائے مختلف ہے رشتے کے حوالے سے، تو یہاں پر کیا استخارہ کرنا ضروری ہے، بنتا ہے استخارہ کرنا تاکہ اس کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے؟ پہلی بات استخارہ کو سمجھ لیجئے نا کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ خیر لینا۔ خیر سے مراد یہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بھلائی کس میں ہے، میرے لیے بھلا کس میں ہے، خیر کس میں ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کرتے ہیں، اللہ سے آپ مانگتے ہیں۔ نہیں مان صاحب، میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا۔ ایک چیز مجھے پتہ چل رہا ہے، خدا نے شعور اگر مجھے دے دیا ہے، میں نے اس کو پرکھ کے دیکھ لیا ہے، کلیئر ہو گئی ہے بات، اس کے باوجود بھی مجھے رہنمائی چاہیے۔ جب ایک مسئلے پر آپ کو جسے تیقن ہم کہتے ہیں وہ حاصل ہو گیا تو تیقن حاصل ہونے کے باوجود بھی اصل میں وہی خیر کا جو تصور ہے اسی کو واضح میں کر رہا تھا نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کی صورت یہ ہے کہ بھئی جو میں نے سوچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک چیز یہ ہے کہ جہاں پر مجھے کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، اس میں میری رہنمائی ہو جائے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں استخارہ اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی صورت میں پیش کرتے ہیں اپنی بات کو، جہاں انسان کو تیقن حاصل ہو جائے نا، یعنی انسان اس یقین پر پہنچ جائے۔ جیسے آپ نے رشتے کی بات کی ہے کہ اگر آپ اس لڑکی کے بارے میں اس یقین تک پہنچے ہیں کہ بھئی اخلاق میں، کردار میں، ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، تعلیم میں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہاں پر شادی کرنی ہے۔ والدین کو اس طریقے سے ایکسپوجر نہیں ہے،
ان کو پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ کی جو رائے ہے، جس نتیجے پہ آپ پہنچیں وہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی اور اسی پر ہی عمل ہوگا، اس لیے کہ آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ اپنے والدین سے زیادہ ہے. لیکن اس حالت میں بھی اگر آپ استخارہ کر رہے ہیں تو استخارہ آپ کے لیے اس میں مزید خیر کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ بنے گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ بھی آپ پر آشکارا ہو جائے گی، آپ کے سامنے کھل جائے گی. استخارہ کا بنیادی تصور اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے، تعلق کو قائم کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ کچھ بھی حالت ہو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. مولانا صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن شعور بھی تو خدا کی طرف سے دیا گیا نا انسان کو. اب وہ شعور اگر خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، انسان کلیئر ہے ہر چیز کے اندر، اب اس کو کیوں استخارہ کی ضرورت ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بہت سے معاملات میں کلیئر ہوتے ہیں. آپ کے پاس اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ پھر بھی خدا سے خیر طلب کرتے رہتے ہیں، آپ مانگتے رہتے ہیں، انسان سے مانگتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں. یہ جو عادت ہے یہ تو خدا کو پسند ہے. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے بعد آپ خدا کو بھول گئے اور استخارہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا اب مجھے ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں اپنے مراد تک پہنچ گیا. تو استخارہ در حقیقت کئی پنہا حقیقتیں، پوشیدہ حقیقتیں، پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑنے سے واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. صحیح. فیصلہ کرنے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بالکل واضح ہیں، حقیقت کھل گئی، لیکن اس میں مزید کچھ اللہ سے طلب کرنا، مانگنا. دیکھیے کسی ہدایت کی حد تو نہیں ہوتی نا، خیر کی حد تو نہیں ہے. آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، تو رب سے تعلق میں انسان کبھی رکے نہیں. میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پرسنل جو ایک ویو پوائنٹ ہے یا آپ کا پرسنل جو ایک عمل ہے استخارہ کے بارے میں، وہ کیا ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعا کا طریقہ ہے، اور رات کو جیسے ہم دعا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی. چونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بزی رکھ کر دیگر کاموں میں پھر آپ استخارہ کی طرف آتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ گیپ کی وجہ سے آپ کو وہ صحیح رہنمائی مہیا نہ ہو سکے. تو لیکن جب آپ پوری یکسوئی کے ساتھ استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے نفل پڑھ کر آپ سوتے ہیں، اس طریقے سے یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے. تو میرا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رہنمائی کی ہے. جی شارق پلیز. تو استخارے کے ہی حوالے سے سوال ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں لیکن مہینے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا، ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی. ایسی صورت میں ہم استخارہ مسلسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی رسپانس نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ایک عدد بیان کیا جاتا ہے کہ آپ استخارہ کرتے ہیں، یعنی کتنی دفعہ؟ ہاں، یعنی کہ جیسے 5 دفعہ کر لیا، 7 دفعہ کر لیا، یہ مختلف ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدد ہیں یہ بھی ہم نے بیان کیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. میں یہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال سے اپنے خدا سے ایک ضرورت کی دعا کر رہا ہوں اور 20 سال ہو گئے مجھے وہ عطا نہیں کیا گیا، لیکن میں بھی مایوس نہیں ہوا، میں ابھی اپنے خدا سے مانگ رہا ہوں. تو خدا کا بندے سے تعلق یہ بڑا خاص تعلق ہے، یہ قائم رہنا چاہیے. صحیح. شارق اگر آپ کے پاس مزید سوال ہے تو نہیں تو میں سوال رکھوں میں صاحب میرے پاس. جی پلیز. اگر موت کا وقت متعین ہے، جیسے کہ ہم یہ بات یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ موت کا متعین ہے، تو ایسا کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک، ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہوا اچھی ہے، پانی خوراک اچھی ہے، وہاں پر جو ایج ریشو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان معاشروں میں اچھی خوراک نہیں، اچھا پانی نہیں، تو وہاں پر ایج ریشو کم ہوتی ہے. اس کی بنیاد سبب ہے، علت ہے. اگر آپ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی خوراک کو آپ صحیح رکھیں اور اصلی اور خالص خوراک آپ استعمال کریں، آپ سانس لیں، اچھی فضا میں آپ سانس لیں، اور آپ خود اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کھانے پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا. جب آپ اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ گزارتے ہیں تو قدرت بھی آپ پر مہربان ہوتی ہے. لیکن ہمارے اس لیے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ قدرت کے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں، تو وہاں پر پھر زندگی لمبی ہوتی ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ متعین ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ دیکھیے موت کا وقت تو متعین ہی ہے نا. جو باہر رہتے ہیں
ان کا وقت بھی مقرر ہے، موت تو ان کو بھی آتی ہے، سب کا مقرر ہے، سب کا مقرر ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھے ماحول میں رہ رہا ہو، اچھی خوراک کھا رہا ہو تو وہ کبھی مرے ہی نہ، یا اس کو ہمیشہ کی جاویدانی اس کو زندگی حاصل ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہے، مرنا تو اس نے بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کی موت کا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ یہاں پہ ایک فرق میں آپ کو بیان کرتا چلوں، ہمارے علماء نے اس حوالے سے تقدیر کے بارے میں جو بیان کیا نا، ایک تقدیر بیان کی تقدیر معلق، ایک تقدیر بیان کی جسے تقدیر مبرم انہوں نے کہا۔ اب تقدیر معلق یہی ہے، آپ کی اچھی خوراک سے، آپ کے اچھے صحت مند ماحول میں، صحت افزا ماحول میں رہنے سے آپ کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ تقدیر نہیں ٹلتی، وہ قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑ سے زمین پر پتھر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ تقدیر معلق ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ نہیں ہٹتے، آپ دیکھیں کھڑے ہوئے ہیں، واضح بات ہے وہ پتھر اب آپ پر آ کر گرے گا، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں استخارہ پہ بات کی۔ ہمارے ہاں استخارہ پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، بہت کنفیوژن ہوتی ہے، اور پھر بعد میں تقدیر معلق اور تقدیر مبرم پہ، اور اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔